نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزوك في الصدقات فإن عطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ ان میں سے کوئی وہ ہے کہ صدقہ بانٹنے میں تم پہ طعن کرتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہوں، اور اگر نہ دیے جائیں اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، اور نہ ملے تو جب ہی وہ ناراض ہیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پہ راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔ اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ کی طرف رغبت ہے۔ پچھلی آیت پاک میں منافقین کا ذکر ہوا، ان کے کچھ عیب بتائے گئے جو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، قسمیں کھا کر اظہار کرتے تھے۔ اب ان کا وہ عیب بیان ہو رہا ہے جس سے قدرتی طور پر ان کا نفاق کھل جاتا ہے، یعنی ان کے ایک سارے عیبوں میں جو سب سے بڑا عیب ہے منافقین کا، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، حضور پہ طعن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اور یہ مسلم حقیقت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی قول یا حضور کے فعل پر اعتراض کفر ہے۔ حضور کے کسی بھی قول اور فعل پر اعتراض وہ کفر ہے، اس لیے کہ حضور جو کریں وہ کہیں وہ عین مرضی الہی ہے۔ آیت پاک کا ترجمہ سن لیے، ان میں سے کوئی وہ ہے یعنی منافقین میں سے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بانٹنے میں تم پہ طعن کرتا ہے۔ طعن سمجھے، اعتراض کرتا ہے، طعنہ دیتا ہے۔ اور پھر حال یہ ہے کہ اگر تم ان میں سے کچھ انہیں دو، انہیں وہ ملے، کچھ ملے انہیں تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر نہ ملے انہیں تو وہ پہلے ہی سے ناراض ہیں۔ جب ہی وہ ناراض ہیں، اب اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور یہ کہتے قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے۔ اگر یہ کہتے وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور یہ کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے، تو کیا ہوتا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اور دیتا اور اس کا رسول بھی۔ اب واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تو پھر حنین ہوا، اور فتح حنین کے بعد پیچھے حنین کا ذکر کر چکا، تو جنگ حنین میں قبیلہ حوازن کا کچھ مال آیا تھا، مالک بن عوف
جس کا سردار تھا فتح مکہ، پھر سرکار حنین میں رکے، وہاں جنگ ہوئی اور حنین کے لوگ بھاگ گئے، کچھ ایمان لے آئے، اور اسی قبیلے کی ایک عورت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور اس کا سردار مالک بن عوف فرار ہوا، اور اسی قبیلے کی حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی آئی تھی سرکار کی، میں پورا بیان عرض کر چکا ہوں۔ تو اب مقصد یہ کہ مال جب غنیمت کا آیا، یا صدقات سے مراد مال غنیمت ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے صحابہ میں تقسیم فرما رہے تھے، اور ان میں جو وہ اشخاص جو فتح مکہ میں ایمان لے آئے، چونکہ ابھی مکہ فتح ہوا ہے تو نئے نئے لوگ ہیں، تو زیادہ دو تاکہ رغبت ملے، اور حضور کی جو تقسیم ہے، چاہے مال میں ہو، چاہے علم میں ہو، چاہے مرتبے میں ہو، چاہے درجات میں ہو، حضور جسے جس تقسیم سے کچھ دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی تقسیم ہے، وہ رب کی تقسیم ہے۔ محروم ہے وہ انسان جو رسول اللہ کی تقسیم سے محروم رہا، کم نصیب ہوا، بد نصیب ہوا وہ کہ حضور تقسیم کر رہے ہیں اور اسے نہ ملے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ ارے جب تقسیم کرتے ہیں سرکار اپنے تو اپنے غیروں کو بھی دیتے ہیں، یہ دربار محمد ہے، یا اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں۔ تو پھر وہ کم نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، محروم رہا۔ خیر ہر دور میں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ تو سرکار فتح مکہ کے بعد، حنین کے بعد مال تقسیم کر رہے تھے، تو مکہ میں جو فتح مکہ میں جو لوگ ایمان لے آئے ان پہ سرکار بڑی کرم نوازی فرمائی، بہت عطا کیا، دوسروں کے بنسبت زیادہ دے رہے ہیں۔ پرانے مسلمان ہیں انہیں کم دیا، اور نئے ہیں انہیں زیادہ دیا۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور صحابہ کو مال کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مال بڑھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل بڑھے، رب کی عطا بڑھے، اور ہمارا ایمان، ہمارے اعمال بڑھتے جائیں۔ اس لیے جو مخلص صحابہ ہیں انہوں نے کبھی بھی ان میٹر میں دھیان نہ دیا، نہ کبھی غنیمت، نہ کبھی ان چیزوں میں، وہ کبھی ان چیزوں کے خواہش مند نہ رہے۔ دنیا بن سمر کے مولائے کائنات کے پاس آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ نکاح کے بعد طلاق دیتے ہیں، علی نے تو نکاح سے پہلے ہی تجھے طلاق دے دیا۔ تو پھر یہ ان کو اس پر یہ نہیں رہتی، مگر کچھ منافقین ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مسلمان کو کچھ کم دیا، اور جو نئے تھے ان کو زیادہ دیا۔ تو اس میں ایک قبیلہ بنو تمیم تھا عرب میں، قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص جس کا نام حرقوس ابن زہر تھا، حرقوس ابن زہر جس کا لقب ذو الخویصرہ تھا، اور جو ہے تفسیر کبیر نے کہا کہ اس کا نام مقداد ابن ذی خویصر تھا، واللہ عالم، کچھ بھی رہا ہو۔ وہ قبیلہ تمیم کا ذو الخویصر وہ حضور کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تقسیم میں انصاف کریں، معاذ اللہ آپ انصاف کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ہو تیرا، ویلک، تیری خرابی ہو، تجھ پہ افسوس ہو، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں انصاف کروں، اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے گا؟ میں اگر انصاف نہ کروں تو کون ہے جو انصاف کرے؟ دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والی ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جلال الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار جلال میں ہیں۔ اب حضور کا جلال اور پھر اس جماعت میں فاروق اعظم بھی ہوں تو پھر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کہ رسول اللہ حکم دیجئے ابھی اس کی گردن کاٹ ڈالتا ہوں اور انہیں بتا دیتا ہوں انصاف کیا ہوتا ہے، انہیں بتا دوں میں انصاف کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں عمر چھوڑ دو اس کو، چھوڑو اس کو، قتل نہیں کرنا۔ اور سرکار نے فرمایا عمر
اللہ کا ارادہ الہی یہ ہے کہ اس کی یہ باقی رہے گا اور اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، ایسی قوم پیدا ہوگی جو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ تم ان کی نماز اور ان کے روزہ کے مقابلے میں اپنی نماز اور روزوں کو ہلکا سمجھو گے۔ اے عمر، اس کی نسل سے ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا ہوں گے کہ وہ قرآن اس قدر حسن سے پڑھیں گے کہ تم اپنا قرآن پڑھنا ان کے سامنے ہلکا سمجھو گے، مگر عمر سنو، وہ قرآن ان کے گلے کے نیچے نہ اترے گا، حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ اتنے نمازی پکے ہوں گے، اتنے روزہ دار پکے، اتنے قرآن کے قاری پکے ہوں گے، مگر حال کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں مگر حال ایسا ہوگا کہ اسلام دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی ظاہری، اب چونکہ یہ منافق تھا اور ظاہر میں صحابہ کے ساتھ تھا، دکھانے کے لیے باطل کچھ اور تھا، تو اس کی نسل کے بھی کچھ ایسے ہوں گے، ظاہر بڑے نمازی ہوں گے، کوئی جگہ چھوڑیں گے نہیں، بھوپال ہو، دلی ہو، پلیٹ فارم ہو، ریلوے اسٹیشن، جب جہاں چاہیں نماز مصلی بچھا دیں گے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ایسے بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے، مگر حال کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس شخص کے اعتراض پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، محبوب ان میں کچھ وہ ہیں کہ صدقہ بانٹنے میں تم پہ تان کرتا ہے۔ ان کا حال کیا ہے؟ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جاتے ہیں، اگر انہیں دیا جائے، انہیں ان کی منشا کے مطابق آپ عطا کرو جیسا وہ چاہتے ہیں، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق انہیں دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور اگر انہیں ان کی مرضی کے مطابق نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہوتے ہیں، اور پہلے ہی سے وہ آپ سے ناراض ہیں، مگر اب یہ ناراضگی کا ایک بہانہ ظاہر ہو جاتا، پہلے ہی سے ناراض ہے اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں ملتا تو ناراضگی۔ تو محبوب یہ جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ تقسیم نہیں کرتے، حقیقت میں انہیں تقسیم سے سروکار نہیں ہے، محبوب ان کی ناراضگی اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ آپ انہیں نہیں دے رہے، اور دیتے ہیں تو ان کی خواہش کے مطابق نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، اگر مال کم مل رہا ہے یا اگر مال نہ بھی ملے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اگر بندے کے ساتھ رہا تو آج نہیں تو کل کبھی بھی اللہ اپنے فضل سے دے گا، وہ اتنا دے گا جتنا بندے کے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ ان کو تو یہ چاہیے کہ قالو، وہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، انا الی اللہ راغبون، ہمیں اللہ کی طرف رغبت کرنا ہے، اللہ کی طرف، اس کے فضل کی طرف، اس کے کرم کی طرف، اس کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے ہمیں رب کی عبادت کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف ان چیزوں میں رغبت ہے۔ دنیا کا مال ملے نہ ملے، دنیا کی دولت ملے نہ ملے، اگر وہ یہ کہتے تو کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، تو ضرور اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیتا، اللہ انہیں اپنا فضل دیتا اور اس کا رسول۔ اب دیکھیے اللہ اس کا رسول، اب اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دیتا ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ سیؤتینا اللہ من فضلہ، اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ورسولہ، اور اس کا رسول۔ مگر حضور دے رہے ہیں نا، ظاہر کیا ہے؟ حضور دے رہے ہیں، لو آقا دے رہے ہیں، تو حضور کے دینے کو رب نے اللہ کا دینا کہا، اس لیے کہ بغیر حضور کے اللہ تک بندہ، اور دنیا میں جو جس کو ملا، حضور فرماتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم فرما رہا ہوں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو پھر حضور رب کی اذن سے دیتے ہیں، رب کے حکم سے دیتے ہیں، اور سب کچھ دیتے ہیں اور دیں گے،
اور اتنا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگ من مانگی منہ مانگی مرادیں لے گا. مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے کہنا کیا ہے. منگتا سے یہ نہیں کہا جاتا کہ کیا ہے کیوں آیا ہے. ارے آنے کے وقت منگتا جب آتا ہے بارگاہ رسالت میں تو حضور کو پتا ہے کہ کیوں آیا ہے. کیوں آیا ہے یہ حضور کہتے بھی نہیں ہیں, اس کے سوال سے ما سوا حضور دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نہ منگتا سے کہنا کیا ہے. اب اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا نہیں یہ بھی نہیں ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اگر حضور کی بارگاہ میں سب کچھ ہے, آقا کی بارگاہ میں سب کچھ ہے, اگر کچھ حضور کی بارگاہ میں نہیں ہے تو لفظ نہیں ہے. لفظ نہیں وہ نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں, باقی سب کچھ ہے. حاجت اگر کی ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ اچھا بعد میں آنا اگر ہوگا تو دوں گا. اگر بھی نہیں ہے مگر بھی نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں نہ اگر ہے نہ مگر ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتا ہے مانگیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر. یہی تو اب حضور دیتے ہیں, اس لیے رب نے فرمایا سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ. تو یہاں عطا میں کوئی قید نہیں ہے کتنا دیتے ہیں. جو رب دیتا ہے وہ حضور دیتے ہیں, کسی کی قید نہیں. اور دنیا میں جس کو جو ملتا ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ حال تھا. تو یہ منافقین کا حال, تو ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ کہہ دیتے اللہ ہمیں کافی ہے, اور دنیاوی مال کی طرف ان کا رجحان نہ ہوتا, اللہ کے فضل کی طرف ان کا رجحان ہوتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا دیتا کہ پھر وہ سوچ نہیں سکتے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ منافقت کی حقیقت یہ ہے, صوفیاء کہتے ہیں منافقت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ظاہر ارکان اسلام سے مزین ہو, ظاہر اسلام سے مزین ہو مگر اس کا باطن نور ایمان سے خالی. یہ نفاق کی علامت ہے. منافقت کی علامت یہ ہے اس کا ظاہر ارکان اسلام سے مزین, اس کا باطن نور ایمان سے خالی ہو. اور جس دل میں نور ایمان نہ ہوگی وہاں صرف اور صرف ظلمت و کفر ہوگی. نور ایمان جہاں نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ دو ہی چیزیں, یا تو نور ہے یا ظلمت ہے. اس دل میں نور ہے تو پھر ظلمت نہیں ہے, اور ظلمت ہے تو پھر نور نہیں ہے. مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں نور ہے, ظلمت نہیں ہے. اور منافقین اور کفار کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے ظلمت ہے, تو وہاں نور نہیں آ سکتا. تو جس دل میں نور ایمان نہ ہو وہاں ظلمت تو کفر ہے, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ حب دنیا ہے. اسی سے پتا چلتا ہے جو دنیا پر زیادہ حریص ہوتا ہے, حب دنیا پر راضی ہوتا ہے, اور دنیا نہ ملنے پہ ناراض ہو, یہ منافقت کی علامت. صوفیاء کہتے ہیں جو دنیا ملنے پر راضی ہو اور دنیا نہ ملنے پہ ناراض ہو اس کی یہ علامت ہے. مگر جس دل میں نور ایمان ہو وہ نہ دنیا ملے نہ ملے کچھ پرواہ نہیں ہے, وہ رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے, وہ رب کی رضا پہ. اس لیے منافقین کے نفاق کو بیماری کہا گیا. نفاق کیا ہے؟ بیماری ہے کہ دنیا ملنے پہ خوش, نہ ملنے پر یا کم ملنے پہ ناراض ہوتے ہیں. اب صوفیاء کہتے ہیں دیکھیے دنیا ملے, مال ملے بندہ راضی ہو, مال نہ ملے بندہ غمگین ہو. تو صوفیاء فرماتے کہ ردو ما آتا ہوں. اس آیت کا مقصد یہ کہ اللہ رسول کی طرف سے جو کچھ آرام, تکلیف, خوشی, غم پہنچے, یہ صوفیاء تفسیر کرتے ہیں اس کی. اللہ کی طرف سے جو آرام, تکلیف, خوشی,
غم مصائب پہنچے، حقیقی بندہ وہ ہے کہ اس غم اور خوشی دونوں کو یار کا تحفہ سمجھ کر راضی ہو جائے، یار کا تحفہ سمجھ کر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تب ایمان کی لذت پائے گا۔ غم ہے تب بھی رب کی طرف سے ہے، آرام ہے تب بھی رب کی طرف سے ہے، آسانی رب کی طرف سے، مشکلیں رب کی طرف سے، دونوں رب کی طرف سے سمجھ کر راضی ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس مصیبت پریشان کر رہی ہے، یہ تکلیف درد دے رہی ہے، یا خوشی سے دل مسرور ہو رہا ہے، وہ اس کی طرف نہیں توجہ کرتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو غم ہے وہ بھی رب کا تحفہ سمجھتا ہے، آرام ہے اس کو بھی رب کا تحفہ سمجھتا ہے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں وہ ایمان کی لذت پا لے گا، وہ ایمان کی لذت پا لے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تقدیر پہ راضی ہو، جو تقدیر پہ راضی ہو، وہ دنیا کے سارے رنج و ملال سے چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو گیا۔ تقدیر پہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہے رب کی طرف سے، نہ ہجری اچھا نہ وصال اچھا۔ ایک شاعر نے کہا نہ ہجری اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ جو تقدیر پہ راضی ہو گیا وہ دنیا کے سارے رنج اور غم سے چھوٹ گیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جب تقدیر حق ہے، جب تقدیر برحق ہے، تو آنے والے معاملات پہ ناراضگی حماقت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ رضا بہو بدہی وز جبی گرہ بکشاں کہ برہم بتاؤ اختیار نہ کشائی دوست۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مروی ہے، آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ اب دیکھیے صوفیہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، کربلا میں اسی کا بیٹا آیا تھا امام پاک کے سامنے، عمرو بن سعد۔ بیٹا اہل بیت کا قاتل ہوا، امام پاک کے مقابلے میں آیا۔ ابن زیاد نے رے کی حکومت کا لالچ دیا تھا، مگر باپ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں ان 10 صحابہ میں جس کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اب ہوتا ہے باپ حضرت نوح علیہ السلام ہے تو بیٹا کنعان ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے رب تعالیٰ کی، رب جسے چاہے ایمان دیتا ہے اور جسے چاہے اس سے محروم رکھتا ہے، مگر اس محرومی میں بندے کی محرومی ہے۔ تو یہ ہم ہزار کوشش کریں کہ اب میں عالم تو میرا بیٹا بھی عالم بنے، کوشش کرنا چاہیے ہم کو، ہوتا وہی ہے جو رب کا، مگر بندے کی کوشش کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں ان کا بیٹا عمرو بن سعد ایک چھوٹے سے علاقے رے کی حکومت کے لیے کربلا میں سب سے پہلے تیر امام کے خیموں کی طرف اسی نے چلایا تھا۔ یہ خیر حضرت سعد بن ابی وقاص آخری عمر میں نابینا ہو گئے، اور آپ مکہ شریف پہنچے، مدینہ شریف میں تھے، وہاں سے مکہ شریف پہنچے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ تو ویسے بھی مقبول الدعا ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، حضور کے صحابی ہیں، جنتی ہیں، تو ان کی دعا میں کوئی شک ہوگا کیا؟ کہ حضور آپ تو ویسے ہی مستجاب الدعوات ہیں اور مکہ خانہ کعبہ کے سامنے ہے، حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں لوٹا دے گا۔ آپ اس بہتر جگہ میں ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے ہیں، اور آپ خود مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو آپ اپنی آنکھوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نہیں، یہ آنکھوں کی نابینائی اللہ کی طرف سے ہے، میں اسی میں اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی رضا کی بینائی سے زیادہ پیاری، اللہ کے رضا کے لیے یہ جو ہے نابینائی زیادہ پیاری ہے۔ آپ دعا نہیں کرتے ہیں کہ رب نے دیا ہے اور میں اس تقدیر پہ راضی ہوں۔ وہ محبوب ہوتا ہے رب کا کہ رنج ہو یا غم ہو یا آرام خوشی ہو، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے۔
اب یہی ہے صوفیاء کرام اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دینا یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہے. تو اب ان منافقین کا حال کیا تھا کہ اگر زیادہ ملے تو خوش ہوتے تھے, کم ملے ناراض ہوتے تھے, یا نہ ملے ناراض ہوتے تھے. تو اب ان کے لیے کہا گیا کہ کیا اچھا ہوتا. قالو, یہ لوگ کہتے حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے, اللہ ہمیں کافی ہے. اگر یہ کہتے حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے, اللہ بہت دیتا اپنے فضل سے, بہت دیتا, اتنا دیتا جتنا ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے. انہیں تو دنیا کے مال اور دنیا کی دولت کے آنے جانے پہ غم و خوشی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ انا الی اللہ راغبون, وہ تو یہ سوچتے کہ ہمیں اللہ کی طرف رغبت چاہیے, رب کی رغبت, رب کی طرف جھکنے کا جذبہ, اللہ کی طرف عبادت کا جذبہ اگر یہ بڑھتا ہے, یہ سب سے بڑی دولت ہے جو کسی کو نہیں ملتی. دولت تو آئی گئی, اور دنیا میں کیسے کیسے لوگوں کے پاس مال ہے, کیسے آپ کے دور میں تو پھر آپ دیکھو جو بڑا پڑھا لکھا ہے وہ 10,000 15,000 میں ویٹر کا کام کرتا ہے, اور جسے کچھ نہیں آتا وہ خربوں میں شیپنگ کا کام کر رہا ہے. اب یہ تو اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ چاہے مجھے مال مل جائے تو رب اسے مال دے دے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے. اب آپ جو ہے کوشش کریں, بندہ اس کو کرنا چاہیے, بندہ پڑھے, ایجوکیشن حاصل کرے, سب کرے. اب کوشش یہ دماغ میں خیال یہ ہے کہ بہت کماؤں گا, جتنے کوشش کیے تھے کمانے کے چکر میں تھے بہت کماؤں گا, حکومت ایسی آئی کہ وہیں پڑھے لکھے بیچارے سرٹی لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی نوکری نہیں دے رہا ہے, اور جسے کچھ نہیں آتا ہے وہ سنسد میں بول رہا ہے, بھاشن دے رہا ہے, اور سی ایم بن گئے. تو دولت علم پہ نہیں ملتی ہے. علامہ سعدی فرماتے ہیں اگر دولت اور رزق کا تعلق عقل سے ہوتا تو بے وقوف بھوکے مر جاتے. اگر دولت عقل سے ملتی کہ جس کے پاس زیادہ عقل ہے اس کو زیادہ دولت, جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کو زیادہ دولت ملے, کم ہے کم ملے. تو علامہ سعدی کہتے ہیں اگر دولت اور رزق کا تعلق عقل سے ہوتا تو آپ ہم تھوڑی بہت عقل والے کما لے, بے وقوف کہاں جاتے, وہ تو بھوکے مرتے ہیں, اس کے بعد عقل ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے فضل سے. اس لیے حضرت امام جعفر صادق کا ایک عربی میں شعر ہے, آپ کہتے ہیں کہ سیر العالم النحریر زندگا کم جاہلین تلقاہ مرزوقا کم عالمین تذاہبت مذاہبہ ھذا الذی ترک الاہواء محائرا وسیر العالم النحریر زندگا. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ کتنے جاہلوں کو میں دیکھتا ہوں جس کو اللہ نے رزق کی بہتات دے دی ہے. کم جاہلین تلقاہ مرزوقا, کتنے جاہلوں کو دیکھ رہا ہوں جسے کچھ نہیں آتا, رزق و دولت بھری پڑی ہے. کم عالمین تذاہبت مذاہب ہو, اور کتنے پڑھے لوگ ایسے ہیں کہ کھانے کے واندے, تذاہبت مذاہب, ان کا راستہ گم ہو گیا ہے, انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرے. یہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں ھذا الذی ترک الاہواء محائرا, یہ وہی ہے جس نے لوگوں کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے. وسیر العالم النحریر زندقا, اور اسی چیز نے بہت سارے عالموں کو زندگی کو کافر بنا ڈالا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو دولت اس کا تعلق دنیا تک ہے. بندہ کیا مانگے؟ اللہ کا فضل مانگے, اللہ کا کرم مانگے. اور دولت بھی اللہ کا فضل ہے, جبکہ اس دولت سے بندہ رب کو راضی کر سکتا ہے. عثمان غنی نے اپنے مال سے رب کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے مال سے رب کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ اور حضور نے بھی اپنے مال سے رب کو راضی کیا, اور اپنے امت کو تعلیم بھی دی کہ جو بھی آتا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں عطا فرما دے. تو یہ جو ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ
پہ بھروسہ رہے، دولت آئے نہ آئے مگر بندہ کہے اللہ ہمیں کافی ہے۔ اور یہ ایک وظیفہ ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ بزرگوں صالحین نے فرمایا اس عمل کو پڑھتے رہو۔ یہ آیت کریمہ قرآن میں کئی مرتبہ اس آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اتنا کہو حسبنا اللہ، کتنی بڑی پریشانی ہو، مصیبت ہو، بندہ کہے حسبنا اللہ۔ بلکہ صالحین عاملین فرماتے ہیں اگر آپ گھر گئے ہیں مصیبتوں میں، رزق کی مصیبتیں ہیں، اور کوئی ایسی مصیبت جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں لگ رہی ہے، تو صالحین اور علماء عاملین کہتے ہیں کہ اسی آیت پاک کے جز کو حسبنا اللہ، اور اگر زیادہ کرنا ہے تو اتنا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، روزانہ ایک معین مقدار 500 مرتبہ اس آیت پاک کا ورد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ حسبنا اللہ، یہی اتنا ہی کافی ہے۔ اگر زیادہ پڑھے تو بہتر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، اور وہ کیا ہی بڑا کام بنانے والا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی بڑا مددگار ہے، وہ کیا ہی بڑا ہمارا آقا ہے، ہمارا والی ہے۔ یہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما ڈالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ یا 200 مرتبہ یا 201 مرتبہ، یا اگر وقت نہیں ملتا تو 111 مرتبہ 100، مگر روزانہ آپ کی جو مصیبت ہے اس مصیبت کا تصور دماغ میں کریں، اس پریشانی کا، اس مصیبت کے زائل ہونے اور دفع کرنے کے لیے آپ یہ پڑھیں۔ امید نہیں بلکہ رب کی ذات سے یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آگے آیت کریمہ آ رہی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ 7 ان لوگوں کا ذکر ہے جن پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، فقراء، مساکین، عاملین، غازمین اور مسافر، مؤلف قلوب، اس طرح کا ذکر ہے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں۔